سینئر تجزیہ کار نثار مہدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یقینی کامیابی کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کی صورتحال کیا تبدیل ہوگی؟ خاص طور پہ ایران کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی کافی سخت رہی ہے، وہ ایران پر سخت پابندیوں کے حق میں بھی تھے، اب کیا ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے؟ جی، امریکہ کی صدارت کے منصب پر کوئی بھی فائز ہو، ان کے ہاں شخصی فیصلے نہیں ہوتے بلکہ ان کے ادارے فیصلے کرتے ہیں۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی امریکہ کی ایران کے حوالے سے پالیسی میں کوئی خاص نرمی یا کوئی خاص سختی ہمیں نہیں دکھائی دیتی۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیموکریٹ یا بائیڈن انتظامیہ کی طرح وار مانگرنگ جو اپروچ ہے اس سے ہٹ کر وہ سینکشن اپروچ کی طرف جائیں گے، پابندیاں لگائیں گے اور سختی لے کر آئیں گے۔ لیکن وہ جو جنگ کی جو صورتحال اس وقت خطے میں بنی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس وقت حالات بہت خراب ہیں، نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو ہٹا دیا ہے۔ اس طرح کی صورتحال کے بعد جو ہے وہ اب لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے اس خطے میں جنگ بندی کی باتیں تیز ہوں گی اور جو جنگ کے خاتمے کی طرف جائیں گی۔ تو اس لیے اس خطے کے اندر جو ہے وہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے۔ یوکرین جنگ میں بھی جو ہے وہ ٹرمپ ایک کردار ادا کریں گے، جس کا انہوں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں لگتا ہے کہ ایران کے اوپر وہ جنگ کے تو کی طرف نہیں جائیں گے، البتہ سینکشنز کے ذریعے ایران کو جو ہے وہ مزید پریشرائز کریں گے۔ جیسا آپ کو پہلے پتا تھا کہ انہوں نے جو ہے 2015 کی جو نیوکلیر ڈیل تھی انہوں نے اپنی پہلی صدارت کے دور میں 2017 کے اندر اس کو ریووک کیا تھا۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ وہ سفارتی اور اقتصادی پابندیوں کی طرف ایران کو دھکیلیں گے، اور انہوں نے کہا کہ وہ نئی طرح کی پابندیاں عائد کریں گے جس سے ایران کی اکانومی کو جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر کی صورت میں سامنے آئے۔ لیکن وہ براہ راست جنگ کی صورت ان کی جو ہے وہ حکمت عملی دکھائی نہیں دیتی ٹرمپ کی ہمیں۔ نثار صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب سے قربت بھی ہے، انہوں نے سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات کا آغاز بھی کیا تھا، وہ اسرائیل فلسطین کے دو ریاستی حل کے حامی بھی ہیں، اپنے گزشتہ دور حکومت میں انہوں نے اس پر کام بھی کیا، کیا دو ریاستی حل کارگر ثابت ہوگا؟ ویننگ اسپیچ کے اندر بھی آج انہوں نے دو ریاستی حل کی بات کری ہے۔ مغربی ممالک کی تو کوشش یہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کو دو ریاست ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف لے کر جائیں، لیکن جو گزشتہ 7 اکتوبر سے جو طوفان الاقصی ہے اور اس کے بعد جو اسرائیل نے بربریت کری ہے، تو اس میں ٹو اسٹیٹ سولوشن ہمیں وائبل دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اسرائیل کی پوزیشن اس وقت کافی کمزور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ اسرائیل کے اندر اس وقت حکومتی سیاسی بحران بھی کھڑا ہو گیا، جہاں عوام احتجاج کر رہی ہے وہاں پہ سیاسی بحران بہت تیزی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے۔ ان کے وزیر دفاع جو ہے ان کو مستعفی کر دیا گیا ہے۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی جو داخلی سیکیورٹی کی ایجنسی ہے شین بیٹ اور IDF جو ان کی فورسز ہیں، اسرائیلی آکوپیشن فورسز، اس کے سربراہان کو بھی ہٹانے کی بات کر رہا ہے نیتن یاہو، اور حکومت کے جو وزیر اعظم ہے وہ نیتن یاہو کو انہوں نے کل پاگل قرار دیا ہے کہ یہ جنگی جنون میں مبتلا ایک پاگل ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اوپر تو امریکہ کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اب امریکہ کی اس خواہش کو اسرائیل عملی جامہ پہناتے ہوئے کہاں دکھائی دیتا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسرائیل اس ایک سال کے اندر بہت کمزور ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنی حکومت کے بچانے کی خاطر جو ایک بڑی جنگ چھیڑی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ میں، جس سے نکلنے میں بھی ٹائم لگے گا، یعنی سیز فائر ہونے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ساتھ ساتھ اس کے بعد کیا ٹو اسٹیٹ سولوشن کو فلسطینی اب تسلیم کریں گے نہیں کریں گے، جہاں 45-46 ہزار لوگ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں، کیا وہ اس بات کو تسلیم کریں گے یا وہ جدوجہد کو جاری رکھیں گے؟ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آگے آپ کو دکھائی دیں گے، کیونکہ آپ کے سامنے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے اس نے جو لبنان میں اپنی لینڈ انویژن کری تھی وہاں سے وہ باہر نکلا ہے، کیونکہ اس کو کئی 100 فوجی جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل اس وقت ایک بڑی فورس جو آج سے پہلے ٹرمپ کے پہلے دور میں تھی اس فورس کی صورت میں باقی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک کمزور ریاست کے طور پر اس وقت سامنے آ چکا ہے، اور اس کو اپنی بقا کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے اور امریکہ کس طرح اس کی پشپنائی کرے گا، یہ ہمیں جو ہے وہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ہی دکھائی دے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نثار مہدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تفصیلی گفتگو اور تفصیلی تجزیہ بھی آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا۔